السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک خبر یہ سننے میں آ رہی ہے کہ آنے والے اتوار کو 21 جون کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ یہ خبر چونکہ گردش میں تھی، اس سلسلے میں تھوڑی بہت تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں جو فی الوقت لندن میں مقیم ہیں، مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی، ماہر فلکیات ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اپنی بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یہ خبر معلوم ہوئی کہ اتوار کے دن 21 جون کو سورج گرہن ہونے والا ہے۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل، چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں، لوگ مسائل وغیرہ دریافت کرتے ہیں، یہ ہوتا کیوں ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی۔ اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے سامنے کچھ بتا دیا جائے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ سورج گرہن ہوتا کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج کے اس کلپ میں 3 باتیں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج گرہن ہوتا کیسے ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج گرہن ہمارے ہونے والا ہے تو کیا ہندوستان میں بھی ہوگا 21 جون کو، ہوگا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس کا وقت کیا ہوگا، کب سے کب تک ہوگا، یہ۔ تیسری بات ہے کہ سورج گرہن، بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سورج گرہن میں حاملہ عورتوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا وہ باہر نکل سکتی ہے، نہیں نکل سکتی، چاقو، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ چاقو چھری وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچے میں عیب پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا کان کٹا ہوا ہوتا ہے یا بچے میں کچھ نقص اور عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کی کیا حقیقت ہے، یہ بات کہاں تک ثابت ہے۔ اس سلسلے میں جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی کوئی حقیقت ہوئی نہیں ہوئی، یہ مجھے بتانا مقصود ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورج گرہن ہوتا کیسے ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ چاند، زمین اور سورج، چاند، زمین اور سورج، یہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے گردش کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ جب چاند، زمین اور سورج تینوں ایک لائن میں آ کر جمع ہو جائیں، تینوں ایک صف میں آ کر کھڑی ہو جائیں، چاند، زمین اور سورج، اب سورج کی جو روشنی تھی وہ زمین پر پڑنا تھا، سورج کی کرنیں اور جو روشنی تھی وہ زمین پر پڑتے ہی سورج دن ہو جاتا ہے، زمین پر ہر طرف اجالا، ہر طرف روشنی آ جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، درمیان میں سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی وہ روشنی جو زمین پر پڑ رہی تھی وہ روشنی سورج پر نہیں پڑتی، چاند پر پڑتی ہے، اور چاند میں روشنی نہیں ہے، اسی لیے تو رات میں اندھیرا ہوتا ہے چاند ہونے کی وجہ سے۔ اب چاند کا جو سایہ تھا وہ زمین پر پڑتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑ سکتی، چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پوری زمین میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پورے زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی کو چاند گرہن کہتے ہیں، سورج گرہن کہتے ہیں۔ یہ بات تھی۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ اس مرتبہ جو سورج گرہن 21 جون کو ہونے والا ہے، کیا وہ ہندوستان میں بھی ہوگا۔ ماہر فلکیات نے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ 21 جون کو اتوار کے دن سورج گرہن ہندوستان میں بھی ہوگا۔ ہندوستان میں جو ہوگا اس کا وقت کیا ہوگا، 9:15، 9:15 بجے سے شروع ہوگا، دوپہر تک چلنے کے امکانات وغیرہ ہیں۔ اب سورج گرہن 9:15 پر ہوگا تو کیا اسی وقت اچھی طرح سے محسوس ہو سکتا ہے، نظر آ جائے گا؟ کہا کہ اسی وقت محسوس نہیں ہوگا، وہ سورج گرہن 9:15 پر تو شروع ہو جائے گا، لیکن اچھی طرح محسوس اور نظر کب آئے گا، 10:17 کے بعد اچھی طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دوپہر تک چلنے کے امکانات ہیں۔ یہ 2 باتیں تھیں۔ تیسری بات کہ کیا اس سے کسی کو نقصان اور کسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس سے راشی وغیرہ میں تبدیلی آتی ہے، یہ اپنی اپنی باتیں ہیں، اس طرح کی کوئی اصل بات نہیں ہے۔ سورج اور چاند گرہن سے کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی انسان کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے، فائدے اور نقصان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب وہی سوال ہے کہ حاملہ عورتوں کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو اس دن سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت
खैंची, चाकू और छुरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर इस्तेमाल कर लें तो बच्चे में आइब पैदा हो जाते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि हामिला औरतें घरों से भी बाहर नहीं निकलना, कमरे में जाकर बेड के अंदर लेट जाना चाहिए, इससे उनका हमल महफूज होता है। शरीयत में इसके क्या असल हैं? तो जवाब यह है कि शरीयत में इसकी कोई असल नहीं, ये सारी बातें बेअसल और बेबुनियाद हैं, इनकी कोई असल शरीयत में नहीं है। हामिला औरत अगर ज़रूरत पड़े तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त भी चाकू, छुरी वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो शरई पर्दे का लिहाज करते हुए बाहर भी निकल सकती है, उससे उसके हमल में कुछ नुकसान पैदा नहीं होगा। एक बात ये थी। अब वो बात थी कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी कोई असल है नहीं है। तो रिवायतों में आता है, बुखारी की रिवायत है, गालिबन हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। तो इत्तेफाक से उनके इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। तो लोगों ने कहा, इन कसफ़त शम्सु लिमौत इब्राहीम, इब्राहीम की मौत की वजह से सूरज को ग्रहण लग गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतान मिन आयातिल्लाह, कि चाँद और सूरज ये तो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है। ला यनकसिफ़ान लिमौत अहदिन वला लिहयातिही, कि किसी की मौत और किसी की ज़िंदगी से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं, इनको जो ग्रहण वगैरह लगता है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। किसी के मरने से इन पर असर होता है, किसी की ज़िंदगी से इस पर असर होता है, इस तरह की कोई अक़ीदा नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा रअयतुमूहा, जब तुम्हारी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण आ जाए या चाँद ग्रहण हो जाए तो क्या करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए और उस वक्त नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ शरीयत में सलातुल कुसूफ़ मशहूर है, सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है। इस तरह की नमाज की आदमी को पाबंदी करनी चाहिए। इसके अलावा वो जो अक़ीदे हैं वो हिंदुओं के बातिल अक़ीदे हैं, उन अक़ीदों की तरफ किसी इंसान को ध्यान नहीं देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।